محمد حنیف عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پیر و مرشد کی موجودگی میں کچھ زیادہ گفتگو تو نہیں کروں گا اور نہ ہی مجھے زیب دیتی ہے، لیکن سب سے پہلے میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کا ممنون ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اس ناچیز کے کہنے پر میری استدعا پر، میری درخواست پر راول پنڈی کے عوام کے دلوں کو گرمانے کے لیے آج یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں پیر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب آج 2 جون ہے، 2 جون کو گرمی راول پنڈی میں اور اس کے گرد و نواح میں جس طریقے سے پڑتی ہے اس سے آپ بھی آج آپ یہاں جلوہ افروز ہوئے تو باپ کی وہ پرانی باتیں مجھے یاد آنی شروع ہوئی جو میں نے بزرگوں سے سنی، جو میں نے اپنے بھائیوں اور دوستوں سے سنی کہ پیر صاحب فلاں جگہ گئے تو موسم نے یہ انگڑائی دی، فلاں جگہ گئے تو موسم نے اس طریقے سے اوپر چھتری بنا لی۔ آج بھی جب میں شام کے وقت دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ ہزاروں کا مجمع ہوگا، بڑی محنت میرے رضا بھائی نے کی، کمکمے سجائے، کارپٹ بچھائے، پیر صاحب کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی ساتھ ساتھ لے کر آیا اور ابھی تک وہ رحمت برس رہی ہے۔ پیر صاحب آج 2 جون کا یہ دن اس بات کی غمبازی کرتا ہے، بتا رہا ہے کہ اس محفل کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل کر رہے ہیں اور میں اللہ کے رسول کا ادنا سا غلام آج زندگی میں پہلی دفعہ دنیا سے کٹ کر 9 بجے سے لے کر اب تک کسی کا فون نہیں سنا، کسی کے بارے میں فکر مندی نہیں کی، اور جب آپ کا کلام پڑھا جا رہا تھا تو اپنے آپ کو کم از کم میں زمین پر تصور نہیں کر رہا تھا۔ پیر صاحب آج یہ دنیا جو راول پنڈی میں امٹ کر آئی ہے، ہم نے بھی اپنی تاریخ کے بڑے بڑے جلسے اور جلوس دیکھے ہیں، لیکن آج آپ کی محبت سے راول پنڈی کے بسنے والوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ شہر غلامان محمد کا ہے۔ دنیا میں ہمیں جو مہذب بن کر دکھاتے ہیں، میں اپنے آقا کی 1-2 مثالیں دے کر آپ سے رخصت چاہوں گا کہ دنیا والوں ہمارے آقا کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، رہتی دنیا تک قیامت برپا ہونے تک نہیں کر سکو گے۔ تم جب لڑتے ہو تو بچوں کو مارتے ہو، تم جب لڑتے ہو تو خواتین کو مارتے ہو، تم جو لڑتے ہو تو بزرگوں کو مارتے ہو، تم جو لڑتے ہو تو ہاسپٹل پہ گولہ باری کرتے ہو، تم جو لڑتے ہو تو ہاسپٹل پر گولہ باری کرتے ہو۔ میرے آقا جب چلتے تھے تو کہتے تھے بڑی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، بچوں اور بزرگوں پر اور خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اور جو سفید جھنڈا لہرا دے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میرے آقا جب فتح کرتے تھے تو بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا۔ آج دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا، میرے پیر مرشد موجود ہیں، وہ اپنی بات میں یہ گفتگو انشاءاللہ ضرور رکھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق سے پھیلا، اور انہوں نے ایک ایسی مثال رکھی کہ وہ رہتی دنیا تک رہے گی۔ اور آج میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں،
اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ایسی باتیں لے کر جائیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی بدل جائے اور آخرت بھی بدل جائے. اور صرف ایک بات، ایک گناہگار ہونے کی حیثیت سے کہ میرے آقا نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو مار کیا. آج آپ بھی یہ عہد لے کے جائیں پیر و مرشد کی محفل سے کہ اپنے ارد گرد جن بھائیوں کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے، جب وہ آپ سے ناراض ہیں، ان کے گھروں میں چلے جائیں. اللہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا. آخر میں پھر رضا احمد شاہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اتنی خوبصورت محفل کو یہاں اپنی یونین کونسل میں سجایا. اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ہر 2 جون کو کسی جگہ پیر طریقت پیر نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کو یہاں تکلیف دیں گے، ان کو استدعا کریں گے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہو. اور یہ روایت انشاءاللہ زندگی کے قائم اور زندگی کے ختم ہونے تک ضرور قائم و دائم رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور 166 ملکوں میں یہ ڈی ایم اسلام ٹی وی چینل پہ یہ پروگرام دیکھا جائے گا. حضور قبلہ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. اب لوگ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کلام سے صرف چند اشعار پیش کر کے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا. میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایہ نہیں ایسا کرنا. اور تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا. تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا. اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. اور کثرت شوق سے اوسان مدینہ میں ہے گم نہیں کھلتا کہ مجھے چاہیے کیا کیا کرنا. اور آل و اصحاب کی سنت میرا معیار وفا تیری چاہت کے عوض جان کا سودا کرنا. اور شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا. اور بصرات ورفانا لک ذکرک میں ہے تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا. اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. اور تیرے آگے یوں ہے اور کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے حوالہ کرنا. اور ان صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک کا طواف رخ زیبا کرنا. اور مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑی گئی. مجھ پہ محشر میں نصیب بہت بڑا کلام ہے میں نے مختصر کیا ہے. مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا.